میں آپ کو گلوبل فورم کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا موضوع ہے آغاز شورش کاشمیری، ان کی لائف ہسٹری، ان کی صحافت، ان کی خطابت، ان کی سیاست اور ان کی تقریریں. تو اس سلسلے میں دو بڑے عزیز دوستوں مدعو کیا ہے. پہلے وہ نقوی صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے بیٹھے ہیں جناب نقوی صاحب. نقوی صاحب اپنے بارے میں بتائیے، اور بتائیے کہ آپ شورش کاشمیر کب سے جانتے ہیں. میں 1950 میں پاکستان آیا تھا اپنے ہندوستان سے ہجرت کر کے، اور کوئی 1952 تک تو میں اسلامیہ کالج لاہور ریلوے روڈ پہ پڑھتا رہا. 1952 میں مجھے موقع ملا ہفتہ روزہ چٹان میں کام کرنے کا. کچھ عرصے، چند مہینوں تک میں نے آغا صاحب کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد میں زمیندار اخبار چلا گیا. زمیندار اخبار سے پھر میں ریڈیو پاکستان میں ملازم ہوا. اس کے ساتھ ہی میں روزنامہ کوہستان اور روزنامہ امروز کے ساتھ بھی منسلک رہا. اور یہاں امریکہ آنے سے پہلے کوئی 22 کتابوں کے میں نے انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے ہیں. اور اب حال میں میری 2 کتابیں آئی ہیں. یہ لاہور ہے جو ریڈیو پاکستان کی یادوں پر مشتمل ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ ہے 32 برس امریکہ میں، تو وہ قیام امریکہ سے متعلق ہے. اور اب جو میں کتاب میں مکمل کر لی ہے، 1500 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کا نام ہے منزل مراد. اس میں ایک طویل چیپٹر آغا صاحب کے بارے میں ہے کہ میں ان سے کب ملا، ان کو میں نے کیسا پایا، اور بس یہ مجھے اس چیپٹر کے بارے میں ہمیں کچھ جھلکیاں بتائیے. اس ہاں، میں کچھ اس کی آپ کو جھلکیاں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پڑھیے نہیں، پڑھنا تو ٹی وی پہ نہیں صحیح لگے گا. بول کو بتائیے. اچھا، بہرحال یہ 1952 کی سردیوں کی بات ہے. حمید نظامی نے مجھ سے کہا کہ میں نے شورش سے بات کر لی ہے، اور ان کا ہفتہ روزہ اخبار چٹان حکومت نے ضبط کر لیا ہے، اور اس کی جگہ پر ایک صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے، وہ ہفتہ روزہ عادل کا ڈکلیریشن ان کے پاس ہے، اور وہ صرف ڈمی کے طور پر اس کو چھاپتے رہتے ہیں تاکہ وہ ڈکلیریشن برقرار رہے. تو آغا صاحب نے وہ اخبار ان سے لے لیا ہے، اور اس کا نام ہے عادل. تو وہ اب چٹان کی جگہ پر عادل شائع ہوگا. اس کا پہلا شمارہ آنے والا ہے، اور میں نے آپ کا ذکر کر دیا ہے شورش سے. آپ جا کے میرا نام لیں اور آپ اپنی ملازمت شروع کریں. نغمے صاحب کا تھا کلام معاف. جی، میرا خیال اسی دور میں شورش کاش میں لکھا تھا نا، وزارتیں تو کھلونے ہیں ٹوٹ جائیں گے، چٹان آئے گا آخر ضرور آئے گا. ہاں ضرور، بالکل یہ انہی دنوں کی یادگار ہے یہ شعر جو ہے. تو بہرحال میں آغا صاحب سے ملا، وہ نومبر کا مہینہ تھا، اور میں اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، اور جواں سال تھے. اور ان کے مقابلے میں بہت ہی مختلف شخصیت کا آدمی تھا، اور وہ ان کی بہت ہی بھاری بھرکم آواز، اور میں بالکل نہایت ہی نرم لہجے میں گفتگو کرنے والا آدمی. تو بہرحال انہوں نے بہت ہی محکم طریقے سے کہا کہ آپ کو 100 روپے ماہوار تنخواہ ملا کرے گی، آپ کو یہ منظور ہے؟ تو میں نے بہت ہی باریک آواز میں کہا جی ہاں مجھے منظور ہے. اچھا تو بس ٹھیک ہے، آپ آج سے کام شروع کر دیں. تو میں نے سعید صاحب یہ محسوس کیا کہ وہاں جتنے عرصے رہا، مجھے وہاں کوئی دفتر کا ماحول کبھی محسوس نہیں ہوا. وہ ایک عجیب غلغہ پاڑے کی جگہ تھی. جلسے کا ماحول تھا. ہاں، جلسے کا ماحول تھا، اور اس میں بہت ہی مختصر ترین اسٹاف تھا. ایک خوش نویس تھے مولوی عنایت اللہ صاحب، ایک اکاؤنٹنٹ اور کلرک تھے، اور ایک آغا صاحب تھے، اور ایک میں تھا. اچھا، اور ابو صالح اصلاحی جو بعد میں مشرق کے ایڈیٹر ہوئے، وہ وہاں آیا کرتے تھے بہت باقاعدگی سے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ یہ اسٹاف میں شامل ہیں. لیکن وہ قلم قتلے کے عنوان سے ایک کالم لکھا کرتے تھے. تو ان دنوں چٹان کے جو پہلا شمارہ ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اس پر ایک بہت ہی بوسیدہ اور پھٹے حال مزدور کی تصویر تھی، اور اس کے نیچے اقبال کا یہ شعر تھا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو یہ اس شعر سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ اور ہی ماحول ہے اور یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں بات کرتے ہیں. جی ان کو شامل کرنے کو. جی ضرور. آپ بتائیے، آپ شورش کاشمیر سے پہلے کب ملے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ پہلی ان سے ملاقات کب ہوئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے صحافت کے کوچے میں قدم رکھا تو میں تو ایک معمولی کب رپورٹر تھا، لیکن وہ اس وقت تک بطور خطیب کے، بطور شاعر کے، بطور ایک اچھے صحافی کے اور بطور ایک پولیٹیکل ایجیٹیٹر کے وہ معروف تھے اور ان کی قدر کی جاتی تھی. اور وہ خود بھی اصل میں آغا صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ آغا شورش کاشمیری کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ پاکستان کی جو تحریک تھی اس کے مخالف تھے، اور وہ چند تنظیمیں تھیں آپ کے علم میں ہیں کہ نیلی پوش تھے، خاکسار تھے اور احرار تھے، اور اس کے آپ کی یہ تھے اپنا سرخ پوش تھے. اور یہ بہت سے لوگ جو تھے وہ جینونلی، یعنی دیانتداری سے وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان متحد رہے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو کوئی منزل متعین اپنی نہ کر سکے صحیح قسم کی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ شورش کاشمیری ہمیشہ مسلم لیگ کے مخالفین کے ساتھ رہے. یعنی عوامی لیگ بنی تو سہروردی صاحب کے ساتھ ہوئے، پیپلز پارٹی ایوب خان کی حکومت آئی تو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوئے، اور پھر جب بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تحریک شروع کی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور میں جو ریسیپشن ہوا بھٹو صاحب کا وہ یہ تھا کہ وائی ایم سی اے میں ان کو تقریر کرنی تھی، اور راستہ جو تھا مال روڈ سے وائی ایم سی اے کا اس میں سے داخلہ بہت مشکل تھا. تو پیچھے سے یہ اپنے کندھے پر اٹھا کر، یہ جیسا کہ نغمی صاحب نے کہا کہ وہ لہیم شہیم آدمی تھے، تو بھٹو صاحب تو چھوٹے قد کے آدمی تھے اور ان کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا. اور میں نے بطور رپورٹر کے ان کو دیکھا کہ یہ سائڈ روم سے، سائڈ کھڑکی سے اندر اس کو لے کر آئے، اور پھر جب پھر ان کی حکومت قائم ہوئی تو پھر ان کے بھی خلاف ہو گئے. تو یہ ان کی طبیعت میں ایک باغی وہ تھا جو کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، تو باغیانہ طبیعت پائی تھی اور موضوعات ایسے پک اپ کر لیتے تھے جو کہ مقبول ہوتے تھے. ختم نبوت ہو یا معاشرے میں تبدیلی ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایسے موضوعات کو اپنے رسالے میں، اپنی تقریروں میں اور اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ وہ لیٹس ایگزامن اٹ لٹل مور کیئرفلی. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے اپنے بارے میں خود کہا نا کہ معذرت شیوہ مردان اولوالعزم نہیں، آج بھی اپنی صداقت پہ اصرار مجھے. تو جو ان کی پوزیشن تھی ابوالکلام آزاد کے ساتھ، نیشنلسٹ مسلمانوں کے ساتھ متحدہ ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف جدوجہد کے بارے میں، اس سمے سمجھتا ہوں انہوں نے کبھی انحراف نہیں کیا، ساری عمر نہیں کیا، ڈٹا رہے اس کے اوپر. اور میں ان کی 21 کتابیں ہیں، ان کے اندر میں سمجھتا ہوں 5 قسم کی کتابیں ہیں. اس کے اندر سوانح عمریاں ہیں، خود نوشت سوانح عمری ہے، سفر نامے ہیں، سائنس تجزیہ ہے اور ہسٹوریوگرافی ہے. اور انہوں نے جو بہترین کتاب لکھی ہے ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھی ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی کتاب ابوالکلام کے بارے میں خود ابوالکلام کے مطابق لکھتی ہے. اس متعلق آج میں بتائیے کہ لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ ہز پوزیشن. اگر ہم دیکھتے ہیں 1947 میں پاکستان کا جو جرنلسٹک اسپیکٹرم بڑا وسیع تھا. کمیونسٹ تھے اس کے اندر، سوشلسٹ تھے، مسلم لیگ تھی، جماعت اسلامی تھی، احرار تھے، خاکسار تھے، یونینسٹ تھے، جو جنگی دوروں کی اپنا تنظیم تھی. بہت بڑا پریس تھا. آج پاکستان کا پریس بڑا کم ہے، اخبار زیادہ ہیں لیکن اسپیکٹرم شارٹر ہے. پہلے اخبار کم تھے، اسپیکٹرم زیادہ تھا. اس کے اندر شورش کاشمیری میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم پرست مسلمان ہیں، جس میں عبدالغفار خان شامل تھے، عبدالسماع چغزئی شامل تھے، اپنا بزنجر صاحب شامل تھے، ولی خان شامل تھے، اور آپ کے ابوالکلام آزاد شامل تھے. ان کے اپنا مقاصد اور جذبات اور خیالات کی ترجمانی بہترین کس نے کی؟ اگر پاکستان میں شورش کاشمیری نے کی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آغا صاحب، آپ کا تجزیہ یہ درست ہے کہ آغا شورش کاشمیری آخری وقت تک اپنی منزل کی تلاش میں رہے اصل میں. اور یہ جو ان کا انداز تھا تقریروں کا، تحریروں کا، یہ بھی اس منزل کی تلاش میں تھا. کیونکہ مجھے ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے کہ آخر میں نے ان کو بوڑھے ہوتے اور
اور اس دنیا سے رخصت ہوتے تو نہیں دیکھا. تو میں نے جب ان لاہور میں چھوڑا ان کو 1970 میں 71 میں، تو وہ ماشاءاللہ بہت تنومند تھے اور صحت مند تھے. تو لیکن اس وقت تک یہ شعر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب تو ایک تہمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں، 10 برس کاٹ کے پنجاب کے زندانوں میں. تو اکثر وہ کبھی جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو اکثر اپنی پانچا شلوار کا اٹھا کر دکھایا کرتے تھے کہ دیکھیے انگریزوں نے مجھ پر کتنے مظالم کیے ہیں، اور یہ مسلم لیگ کا تو کوئی بھی لیڈر یا کانگریس کا کوئی لیڈر نہیں دکھا سکتا کہ اس طرح اس کے پاؤں پر یا اس کی ٹانگوں پر زخموں کے نشان ہوں گے. آقا صاحب، ایک واقعہ مجھے شورش نے سنایا جی، اور یہ بالکل قابل یقین ہے اور یہ ان کے کردار کے عین مطابق تھا. وہ کہنے لگے کہ ہم سینٹرل جیل مانٹگومری جو اب ساہیوال ہے وہاں ہم تھے، اور یہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، کئی سال پاکستان بننے میں ابھی باقی تھے. تو وہاں جتنے بھی قیدی تھے وہ جمع ہو کے موقع پاتے ہی نعرے لگاتے تھے آزادی کے اور ہندوستان کی آزادی اور اس طرح کے نعرے. تو وہ بہت ہی سختی سے منع تھا، اور جیلر جو ہے وہ انگریز تھا، وہ بہت ہی مغضوب الغضب ہو کے کہتا تھا کہ یہ بالکل بند کرو سلسلہ. تو صبح کا وقت تھا اور قیدی جو تھے نا وہ کہنے لگے کہ چلو نعرے لگاؤ. اچھا، کہنے میں اس قدر یعنی لا ابائڈنگ قسم کا آدمی تھا کہ جو بھی جیل کے ضابطے اور قاعدے ہیں ان کا جب تک کہ جیل میں رہنا ہے تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہو اور کوئی شکایت کا موقع نہ دو. اور یہ سب لوگ جیل کے لوگ جانتے تھے، جیلر اور دوسرے لوگ، کہ یہ بالکل صحیح آدمی ہے اور یہ کوئی فتنہ نہیں چاہتا ہے. لیکن وہ سارے لوگ مل کے کہنے لگے کہ چلو یار نعرے لگاؤ، چلو نعرے لگاؤ. میں نے سب کو منع کیا کہ نہیں، بالکل یہ نہ کرو، بالکل سکون کے ساتھ رہو. مگر وہ نہیں مانے اور انہوں نے نعرے لگائے. بس وہ آ گیا انگریز اور اس نے کہا کہ کس نے نعرے لگائے؟ اب سب چپ، کوئی منہ سے نہیں بول رہا ہے، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا. تو شورش نے آگے بڑھ کے کہا میں نے نعرے لگائے. یہ ٹپکل ان کا کیریکٹر تھا. ہاں، میں نے نعرے لگائے ہیں. تو شورش کی بہت زیادہ پٹائی ہوئی اس وقت، بہت پیٹا گیا. تو جب سب چلے گئے نا وہ جیلر ویلر، تو میں نے کہا دیکھو میں تم سے منع کرتا تھا اور تمہارے اندر اتنی کسی میں جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے کہتے کہ میں نے نعرہ لگایا ہے. وجہ ہے شورش کاشمیری مرحوم میرے والد کے بڑے دوست میرے والد مرحوم کے. تو میرے والد کا تجزیہ تھا کہ شورش کاشمیری جب جیل جاتے، جس جیل میں آتے تھے، جاتا ہی پولیس انسپیکٹر پولیس جیلر کے ساتھ ٹکر لے لیتے تھے. اور اس سے نہ صرف باقی لوگوں پر، خود جیلر پر ان کی ہیبت بیٹھ جاتی تھی اور اس کے بعد پھر بڑے آرام سے رہتے تھے. تو ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جیل میں جاتے جیلر سے ٹکر لینی، ہاں، اور اس ٹکر لینے کے بعد اپنا ایک انفلوئنس کریٹ کرنا اور پھر اپنے انداز سے وہاں پہ رہنا. اور اس نے لکھا تھا اپنے بارے میں، ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جی، جب سیاست کا سلاح زنجیریں تھیں، واہ واہ سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں. واہ. ان کی جرنلسٹک لائف کو ہم تھوڑا ٹریس کرتے ہیں تھیمز کے اعتبار سے. مجھے لگتا ہے کہ پہلا تھیم ان کا تھا پری پارٹیشن، وہ سامراج دشمنی تھا، ہندوستان کی آزادی تھا، اور متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے دیگر قومیتوں کے ساتھ مل کے لڑنے کی تاریخی تھی. پارٹیشن کے بعد کیا تھیم آتے؟ ایک تھیم تو آتا نا ختم نبوت کا، جو سال میں رہا ان کے ساتھ. دوسرا ان کا تھیم آیا پھر اپنا یہ جو ہے تھا نیشنل مسلمانوں کا. اس کے علاوہ بہت سے تھیموں نے ڈیولپ کیے، وہ کیا تھیم آپ بتائیں گے؟ سید معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، اس کے علاوہ بہت سے تھیموں نے ڈیولپ کیے، وہ کیا تھیم آپ بتائیں گے؟ سید معاشرے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، اور آپ نے دیکھا کہ 1950 کا معاشرہ جو تھا وہ آج کے معاشرے سے بہت مختلف ہے. وہ 50 کا معاشرہ تو یہ تھا کہ ہم کالج میں جب گئے تو مولانا علم الدین سالک جب پڑھاتے تھے تو ان کا منہ لڑکوں کی طرف ہوتا تھا، لڑکیوں سے وہ پردہ کرتے تھے خود. تو یہ فرق پڑا اوور دی ایئر. جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو ایک خاتون نے کہا کہ چھوڑیے پروفیسر صاحب یا لیکچرر صاحب، جو آپ اس کیا باتیں کر رہے ہیں، چلیے یہ نیو کیمپس کے ساتھ ہی وہ نہر گزرتی تھی، اس پر چل کے بوٹنگ کرتے ہیں. تو یہ 70 کے شروع کی بات ہے. تو 50، تو اسی لیے وہ معاشرے میں یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، یہ ایک آگاہ شورش کاشمیری کا خاص موضوع تھا. اور اس پر ایک قطعہ بھی انہوں نے لکھا تھا جو مجھے یاد آ رہا ہے، جو اس میں چھپا ہوگا
میں نے اسی میں ان کا رسالہ تو میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا کہ زاہدہ کہتی تھی امی سے سپہیہ دیکھ کر، سپہیہ فلم تھی جو اس دنوں بڑی کامیاب ہوئی تھی، زاہدہ کہتی تھی امی سے سپہیہ دیکھ کر، جی میں آتا ہے میری امی مدھو بالا بنوں، زاویے بنتی ہوئی نکلوں فضائے رقص میں، اور پھول کہلاؤں چمن میں اور گلو لالا بنوں۔ تو یہ وہ اس کو اس معاشرے میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھی اس پر بھی پریشان تھے۔ پریشانی میں نے کہا تھا نا کہ سوچتا ہوں اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا۔ واہ واہ واہ، آپ کو یاد ہوگا جب شورش کاشمیری جیل سے رہا ہوئے تھے تو ظفر علی خان نے ان کی ایک نظم کہی تھی، جی میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہمیں پڑھ کر سنائیں گے آپ نظم؟ وہ مختلف لکھی ہے انہوں نے اپنا ظفر علی خان نے شورش کاشمیری کے لیے 1930 1932 میں لکھی، وہ پڑھی دوسری آپ کو۔ اچھا، وہ اس میں کتابت کی غلطیاں جو ہیں اس کی وجہ سے مصرے بحث سے خارج ہو گئے ہیں۔ کیا حکومت نے چند دن کے لیے جو زندہ میں بند تجھ کو، یہ شورش سے خطاب ہے ظفر علی خان کا، کیا حکومت نے چند دن کے لیے جو زندہ میں بند تجھ کو، تو شکر حق کر کہ راہ حق میں پہنچ رہا ہے گزن تجھ کو، جس آزمائش میں پڑھنے والے حیات جاوید پا چکے ہیں، اس امتحان کے لیے کیا ہے تیرے خدا نے پسند تجھ کو، واہ، جو تجھ کو سیاد چھوڑ دیتا سمجھ کے سید ضبو تو کیا تھا، کشاں کشاں لے گئی حرم تک مگر خود اس کی کمن تجھ کو، حسین کا سر ہے آسماں پر، حسین کا سر ہے آسماں پر کہ رہ چکا تھا کبھی سنا پر، تو کم سے کم سر بکفت ہو جا جو سر سے کرنا بلند تجھ کو۔ اور وہ شورش کا شعر تو آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ ظفر علی خان نے کہا تھا شورش کے بارے میں، شورش سے میرا رشتہ ہے اور وہ ازلی ہے، وہ قوم کا میں قوم کا رستم ہوں، وہ ہے ثانیہ سہراب۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کی شورش کی تقریروں پر، ان کی تحریروں پر، ان کی شاعری پر، ان کی نثر پر ظفر علی خان کا بالکل لگتا ہے کہ یہ اس کی آواز ہے، ظفر علی خان کی آواز جو ہے وہ پھر سے اس نے ایک مومنٹم پکڑ لیا ہے۔ شورش کاشمیری نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غلام رسول مہر نے مجھے ظفر علی خان کا تتبع کہا ہے، شاید ان کی رائے میں مروت ہوں کیونکہ میں اپنے لیے اس بات کا اعزاز سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے ان کا تتبع کہے۔ نظم لکھی انہوں نے اپنا، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اگر شورش کاشمیری نے اصاب دستوں کے لاؤ لشکر میں روح ایمان کو ڈھونڈتا ہوں، بتان اسلام کے جزیرے میں نور قرآن کو ڈھونڈتا ہوں، قلم کے پرجوش مارکوں میں ظفر علی خان کو ڈھونڈتا ہوں، ظفر علی خان کو ڈھونڈتا ہوں، ظفر علی خان کو ڈھونڈتا ہوں کہ ان اماموں کے پیچ کھولے، دنی نہادوں پہ طنز توڑے، غلط مقاموں کے پیچ کھولے، یہ دیدہ و دل کی آرزو ہے کہ ان غلاموں کے پیچ کھولے۔ اور دیکھیے کہ ان کا بڑا اسینشل شورش، ونٹیج شورش، دلوں سے جوش ہے جہاد غائب، رہا نہ ذوق کے جنوں سروں میں، کباب دوشوں امامہ پوشوں حرم فروشوں، صنم گروں میں، شراب خانے کے مغوچوں میں، کمار خانے کے دلبروں میں ظفر علی خان کو ڈھونڈتا ہوں۔ اور لاسٹ میں سناتے ہیں ایک اور پیراگراف، اس کا ایک اور سناتا ہوں آپ کو ایک ٹکڑا، ہنائی داڑھی سفید کرتا دراز چوکا عجیب مضمون، واہ، پورا سراپا ہے۔ ہاں جی، ہنائی داڑھی سفید کرتا دراز چوکا عجیب مضمون، حدیث لالا فرب محمل سراب ناقہ جدید مجنوں، نگاہیں جو کچھ بھی دیکھتی ہیں جی میں آتا ہے صاف کہہ دوں ظفر علی خان کو ڈھونڈتا ہوں۔ واہ واہ، بہت ہی مارکے کی نظمیں بہت ہی مقبول ہوئی تھی یہ نظم۔ وہ میں سمجھتا ہوں آغا صاحب کہ شورش میں بتدریج خیالات اور نظریات میں تبدیلی آتی چلی گئی، اور جیسے کہ میں جب چٹان میں کام کرتا تھا تو وہ کبھی مجھ سے کہتے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، اس قوم کو دو مصیبتیں ملی ہیں، ایک سلجھنا دوسرے جنا، ایسے اس طرح کہتے تھے۔ اچھا، دو چیزوں نے اس قوم کو برباد کیا، اقبال کی شاعری نے اور جنا کی لیڈری نے۔ اچھا بھائی تم لکھنؤ کی طرف سے آئے ہو نا، میں تمہارے لکھنؤ کے امین الدولہ پارک میں بھرے مجمع میں کہہ آیا کہ یو پی والو پاکستان نہ بناؤ، پاکستان یہاں نہیں بنے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب شریفوں کی اولاد جو ہے، آپ دیکھیے آپ سورج سے کس قدر شریف معلوم ہوتے ہیں، اور یہ یہاں کس حال میں آپ ہیں، تو کیا کر رہے ہیں، کیا ملا آپ کو پاکستان بنا کے؟ اچھا، قائد اعظم کی مخالفت کرتے کرتے پھر وہ بھی وقت آیا
جب انہوں نے وہ بھی نظم کہی کہ سلام ہے میرے قائد کی یادگار بہن. یہ مادر ملت فاطمہ جناح کے بارے میں ان کی نظم ہے، سلام ہے میرے قائد کی یادگار بہن. تو اس کے بعد پھر جب سن 65 کی جنگ ہوئی تو آغا صاحب اور زیادہ یعنی باقاعدہ ہندوستان کی مخالفت میں انہوں نے تقریریں کی، نظمیں کہیں، اور مشرقی بنگال کے آتش بجانوں کو سلام، یہ ان کا ترانہ جو تھا، یہ ترانہ ان کا، اور یہ کہ یہ کارگہ کھیم کرن ہے. تو اس میں باقاعدہ ہندوستان کو للکارا ہے انہوں نے، اور یہ سب بتدریج ہوتا چلا گیا ان کے ساتھ. دیکھیے نا، ہم ایک چھوٹا بریک لیں گے، اس سے بعد میں ہم جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھوں گا کہ پرائیویٹ کنورسیشن کسی ادیب یا خطیب کی اور اس کی پبلک سٹینڈ میں کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کی وائڈنگ لیگیسی کو طے کرتی ہے. لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے ہیں ابوالحسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اکمل علیمی صاحب کے ساتھ شورش کاشمیری کے بارے میں. تو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہم جب کسی ایک شخصیت کو تاریخی طور پہ جانتے ہیں تو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان کی پرائیویٹ کانورسیشن میں، ان کے پبلک سٹینڈ میں، ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں. اس کو بتائیے آپ. آغا صاحب نغمی صاحب کو شاید یاد ہوگا، لیکن ان کے سامنے تو نہیں، لیکن جب بھی وہ لاہور والوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے تو پنجابی میں عام طور پر بات کرتے تھے. وہ پنجابی ان کی مادری زبان تھی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ مظفر علی شمسی جو انجمن تحفظ حقوق شیعہ کے جنرل سیکرٹری تھے، اور یہ احراری تھے، اور احرار ان کی دونوں کی دوستی تھی بہت. تو وہ ایک دن شمسی صاحب پاکستان ٹائمز امروز کے دفتر کے پاس ہی تھا ان کا گھر اور دفتر. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو میں نے کہا میں حاضر ہو جاتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آغا شورش کاشمیری بھی آ رہے ہیں. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میں پہلے چلا گیا، وہ جھومتے جھامتے جیسے ان کا انداز تھا وہ آئے، اور آتے ہی دیکھا کہ وہ دسترخوان جو تھا وہ اس پر کافی معقولات و مشروبات رکھے تھے. تو اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اوے شمسی، بات تو تم حضرت علی کی کرتے ہو، لیکن تمہارا جو دسترخوان ہے یہ معاویہ سے ملتا جلتا ہے. تو اس نے کہا کہ آغا تم میری کھانا پینا ضرور آرام کرو. تو اس قسم کی بے تکلفی ان کے، مثلا ایک اور ینگ ایک پولیٹیکل ورکر تھا، اس کا نام تھا طفیل پرویز. اچھا، یہ کافی ہاؤس میں ہم لوگ، ہمارا زیادہ وقت تو ٹی ہاؤس میں گزرتا تھا، لیکن یہ کافی ہاؤس میں عبداللہ بٹ، چراغ حسن حسرت، شروع میں حمید نظامی جب تک زندہ رہے، اور ایک ان میں گوفر تھا جو امریکی زبان میں جس کو گوفر کریں گے وہ طفیل پرویز تھا. اور یہ ہمیشہ اس کی ایسی تیسی کرتے رہتے تھے آغا شورش کشمیری. ایک دن وہ آیا، اس نے کہا دیکھیے آغا صاحب، آج سے آپ مجھے جتنی چاہیں گالیاں دیں، جو جہاں سب و شتم کریں، لیکن میں نے ایک تخلص رکھ لیا ہے، میرا پورا نام لیا کریں. میں نے کیا تخلص رکھ لیا ہے؟ میں نے کہا میرا آج سے نام ہے طفیل پرویز محترم. آغا صاحب کہنے لگے تم بڑے خسرے ہو، تم بڑے شریر. تو یہ بات آغا صاحب کے بارے میں بات بتاؤں آپ کو، ایک واقعہ سناتا ہوں. ان کی بڑی دوستی تھی پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا. جب بھٹو صاحب کی پہلی تقریر ہوئی ہے YMCA کے اندر، تو وہ دو آدمیوں نے آرگنائز کی تھی، ایک شورش کاشمیری نے، ایک مجید نظامی نے کی تھی. اور نظامی صاحب اس کے بارے میں تقریر بھی کہہ چکے ہیں، تحریر بھی کہہ چکے ہیں. اس کے بعد اختلاف ہوا جب جماعت اسلامی کے دفتر پہ حملہ ہوا اور قرآن پاک جلا وہاں پہ، یا مبینہ طور پہ جلا، جس وقت شورش کاشمیری نے آپ کا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے عزیز دوست اکمل علیمی نے مجھے رات کو فون کیا تھا. اس کے بعد علیحدگی ہوئی، پھر جھگڑا ہوا، پھر بھٹو صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا جہاں پہ انہوں نے 40 دن کی بھوک ہڑتال کی. اس کے بعد بھوک ہڑتال ختم کی، پھر دوستی ہوئی. پھر شورش کاشمیری کو بلایا انہوں نے اپنا گورنر ہاؤس، ملاقات ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. اور ملاقات کے اندر دو آدمی میرے والد صاحب ان کے ساتھ گئے تھے. میرے والد صاحب نے کہا کہ شورش کاشمیری بیٹھتے ہی بھٹو سے کہا آپ نے ضرورت کیسے کہ میں گرفتار کرنے کی؟ سارے پاکستان میں کوئی آدمی 1972 کے اندر بھٹو صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے ضرورت کیسے میں گرفتار کرنے کی. یہ حوصلہ شورش کاشمیری تھا کہ بھٹو جیسے پاپولر اور ایروگنٹ آدمی کو اس کے منہ پہ کہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کرنے کی ضرورت کیسے کی. بھٹو نے کہا صاحب میں نے آپ سے ہی سیکھا، میں معذرت چاہتا ہوں.
اور پھر انہوں نے کہا کہ بھٹو نے کہا تھا میں نے 10 سال سامراج کے خلاف عزت کی ہے، شورش کاش میں 30 سال کے لوگوں کو چاہیے ان کی عزت کریں. تو یہ بتائیے کہ ان کا جو حوصلہ تھا، سیاسی حوصلہ، اس کے بارے میں بتائیے. سیاسی حوصلہ ان میں بہت تھا. اور یہ جو آپ نے جس دن کا واقعہ آپ نے بہت سے لمبے ایک عرصے کو لپیٹ دیا اپنی گفتگو میں، تو یہ غالباً اس جب الیکشن کا اعلان ہو چکا اور مولانا باشانی لاہور آئے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے، تو اس وقت یہ جماعت اسلامی بھی سرگرم عمل تھی. ان کو خیال تھا کہ ہمیں الیکشن ہم لڑیں گے. اور یہ جو اب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ رانا نظر الرحمان کا دفتر تھا انارکلی جہاں شروع ہوتی ہے وہاں، اور اس رانا صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے ممبر نہیں تھے، رکن نہیں تھے، ان کے حلیف تھے. یہ ہمدرد کہا جاتا تھا، لیکن ہمدرد وہ بہت کارکن تھے اور سرگرم عمل تھے، اور اخبارات کے دفتر میں اکثر وہ ان کے بیانات وغیرہ لے کے جایا کرتے تھے. تو جس دن لاہور میں ایک ہو کا عالم تھا کہ وہ جو سناٹا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس دن وہ اس سے ایک دن پہلے وہ ان کے دفتر میں مولانا مودودی صاحب کی تفہیم قرآن کی ایک جلد کو نقصان پہنچا. تو سارے اخبارات مشرق، نوائے وقت، ان لوگوں نے سرخیاں لگائیں کہ جماعت اسلامی کے دفتر میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جلا دیا گیا. میرے اخبار نے لکھا تھا کہ رانا نظر الرحمان کے دفتر میں، جو کہ جس کو جماعت اسلامی اپنا دفتر کہتی ہے، ایک کیش رجسٹر جل گیا ہے، اور وہ اس کی ہم نے تصویر بھی چھاپی. لیکن اگلے دن انہوں نے ہمارے دفتر پر تیاری کی اور دفتر میں آ کر کچھ لوگوں کو انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ یہ آپ نے کیسے جرأت کیا، آپ نے کیسے لکھ دیا کہ کیش رجسٹر. لیکن وہ ہماری خبر کی وجہ سے وہ جو شہر میں اشتعال پھیلنا تھا وہ تھوڑا سا دب گیا، بیلنس ہو گیا. لیکن فضا اس قدر زہرناک ہو چکی تھی کہ مثلا ہمارے دفتر پاکستان پروگریسو پیپرز لمیٹڈ پر وہ سمجھتے تھے کہ آج شام کو حملہ ہوگا. تو میں نے اسی لیے میں ممبر تھا پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا، تو میں نے آغا صاحب کو فون کیا. میں نے کہا یہ اس قسم کی ہم خبریں سن رہے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں، آپ صحافی ہیں بنیادی طور پر. چنانچہ اے پی پی کے دفتر میں، جہاں پر کبھی روڈیارڈ کپلنگ کا دفتر ہوا کرتا تھا، پھر وہ بلڈنگ مسمار کر دی گئی اور وہاں پر شالیمار پلازا بن گیا غالباً. تو اس اے پی پی کے دفتر میں ہماری میٹنگ ہوئی جس میں آغا صاحب تشریف لائے اور وہ شریک ہوئے. حالانکہ وہ کبھی پی یو جے کے ممبر نہیں تھے اور ان کو دلچسپی بھی کوئی نہیں تھی، لیکن میری درخواست پر وہ تشریف لائے. اور اس کے پہلے تو انہوں نے امروز کو شب و ستم کیا کہ کیا تمہارے اخبار نے لکھ دیا یہ وہ. لیکن پھر جب تقریریں ہوئیں، ہم نے کہا بھی صحافی جو ہیں وہ اپنی غیر جانبدار ہیں بنیادی طور پر، وہ معروضی انداز میں کام کرتے ہیں، تو آپ بھی صحافی ہیں، آپ ہماری کو مدد کریں. تو میٹنگ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ آرام سے گھر جا کر سوئیں، کل کوئی کسی کے اخبار کے دفتر پر حملہ نہیں ہوگا. اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے، آپ کا نام لکھ کے انہوں نے کتاب میں لکھا تھا کہ میرے دوست نظمی صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا. اب یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے انہوں نے اپنا دوست کہا، لیکن ہماری ایک تو عمر کا فرق تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ بڑے آدمی تھے، میں تو معمولی ایک رپورٹر تھا. خیر آپ معمولی نہیں تھے. دوست کا مطلب یہی تھا کہ دشمن نہیں تھے. تو یہ میں ان کی قدر کرتا تھا، کیونکہ مجھے ان کا جو خطابت تھی، اور جو کہ ماسٹر تاج الدین انصاری، عطا اللہ شاہ بخاری، اور یہ لوگ شیخ حسام الدین، خاقان بابر کے والد صاحب کا کیا نام تھا، اظہر علی اظہر، یہ لوگ بڑے خطیب تھے. اور یہ خطابت کا جو روایت قائم رکھی وہ شورش کاشمیری نے رکھی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آغا صاحب کو ویسے پنجہ آزمائی کا بہت زیادہ شوق تھا، اور شہر کے قریب قریب سبھی لوگوں سے جو معروف لوگ تھے ان سے بس میں نے یہ دیکھا کہ جنگ بے تحاشا خونخوار قسم کی لڑائیاں، اس کے بعد سیز فائر، اس کے بعد دوستی، اس کے بعد پھر لڑائی. بس یہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا. ہاں یہ جو پلٹنا جھپٹنا ہے، میں نے یہ ایسپیکٹ ان کا براہ راست تو نہیں دیکھا، لیکن ایک شام میں دفتر میں بیٹھا تھا تو مولانا کوثر نیازی آئے اس حالت میں
کہ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ان کا جو شرٹ تھی سفید وہ پھٹی ہوئی تھی، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ ٹورنٹن مارکیٹس کے سامنے شورش کشمیری صاحب نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو ہم نے کہا بھئی یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، لیکن شورش کشمیری صاحب کا بھی ایک اپنا اس بارے میں متن تھا، تو وہ بھی اگلے دن تک سامنے آ گیا دونوں کا، کہ بھئی وہ کہنے لگے کہ یہ شورش کو چیلنج کر رہے تھے، کافی ہاؤس سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے اور یہ ان میں ہاتھا پائی ٹورنٹن مارکیٹ میں جھگڑا ہوا تھا کریکٹ باہر سامنے۔ وہ بھی ان کی شخصیت کا پہلو تھا، لیکن لیٹس گو بیک ٹو مور سیریس پارٹس آف ہز پرسنالٹی، جو انہوں نے دیکھیے اپنا پنجاب کے اندر صحافت کی آزادی اور جو ایک جبر طاری کیا تھا دولتانہ نے، اس کے خلاف جو جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں چٹان بند ہو گیا تھا نا، پہلے نوائے وقت بند ہوا پھر چٹان بند ہوا۔ تو جب انہوں نے آفر کی نبی نظامی کو صلح کے لیے دولتانہ نے، تو انہوں نے کہا میری اب تمہارے ساتھ گفتگو ہوگی، وہ شورش کاشمیری کی کال کوٹھی میں ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ شورش کاشمیری کا آزادی صحافت کے لیے جو ایک سٹینڈ تھا وہ کیا تھا، اور خاص طور پہ نوائے وقت کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، اس کے بارے میں بتائیے اگر آپ کے ذہن میں ہے وہ کیسا۔ میرا خیال ہے کہ آزادی صحافت سے ان کی مراد اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وہ دائیں بازو کے اخبارات کی آزادی میں کے تو لیے تیار تھے وہ ہر وقت، لیکن میرا تعلق اس وقت پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے ساتھ تھا، اگرچہ میں جماعت اسلامی کے اخبار میں بھی تصنیم میں بھی کام کر چکا تھا، میں نے آغاز وہیں سے کیا تھا، لیکن آخری وقت میں امروز میں تھا۔ تو ان کے نزدیک جو آزادی صحافت کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو لکھنے کی آزادی ہے یہ دائیں بازو کے اخبارات کو ہونی چاہیے، اور بائیں بازو کے اخبارات کو لگام دینی چاہیے۔ برملا بس سرخے کہتا تھا، ہاں سرخے کہتا تھا۔ اور میرے جو سینئر کولیگ تھے عبداللہ ملک نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ آزادی صحافت جو ہے وہ مالک کی آزادی ہے، صحافی کی آزادی نہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں شورش کاشمیری کے عبداللہ ملک کے ساتھ بہت دوستی تھی، بلکہ انہوں نے لکھا ہے پس دیواران زندہ کے اندر کہ ایک زمانے میں میں اور عبداللہ ملک ایک دوسرے کے لیے گل و بلبل کے ساتھ لازم ملزوم تھے۔ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپنا فیض صاحب جیل میں تھے تو شورش کاشمیری نے فیض کے ہاتھ میں لکھا تھا، حبیب جالو کو ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ان کا بڑا ایمبیولنٹ تھا، ان کا اتنا کلیئر کٹ ایمبیولنٹ رول تھا، وہ خلاف بھی تھے، حق میں بھی تھے۔ تو یہ بتائیے کہ شورش کاشمیری مرحوم کا رویہ فیض مرحوم اور جالب مرحوم کے بارے میں کیسا آپ کے نگاہ سے کیسا؟ یہ تو نغمی صاحب ان کے ساتھ رہے۔ حبیب جانب کا تو یہ معاملہ تھا نا کہ وہ تو بہت ہی زیادہ شورش کے ساتھ مطلب اچھے مراسم تھے، اور ایک دفعہ جب پولیس نے ان کو آدھی رات کو آوارہ گردی کے جرم میں پکڑ لیا تھا، تو شورش کو جب پتہ چلا تو اسی وقت انہوں نے بھٹو صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے کہ حبیب جانب جیسا شاعر بیچارہ اس شہر میں اکیلا تنہا مارا پھر رہا ہے، تو تم اس کو آوارہ گردی میں پکڑتے ہو۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے۔ کریکٹ۔ تو بڑی ان کی اپنا ایک وزاداری بھی تھی ان کے اندر مختلف لوگوں کے لیے۔ بہت وزاداری، وزاداری، ہاں وہ تو وزاداری تو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہندوستان میں جو لوگ سرگرم عمل رہے تھے ان میں وزاداری تھی۔ ایک بات یہ ہے کہ کرپشن جو بعد میں بہت بڑھ گئی، یہ اس وقت تک آپ نے وہ شعر بھی ان کا پڑھا کہ وہ جاگیریں اور سرمایہ داری اور یہ ان کے بھی وہ خلاف تھے اور اس پر لکھتے تھے۔ اور ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو کلاس افینٹیز تھیں، اس میں جو ایمبیولنسز تھی، اس کی بات کرتے ہیں مختلف وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں شورش کاشمیری کے بارے میں ابوالحسن نقوی صاحب کے ساتھ اور اپنا اکمل علیمی صاحب کے ساتھ۔ تو یہ بتائیے جناب کہ ان کا جو نظامی صاحب کے ساتھ دوستی بنی ہے چٹان کی اور نوائے وقت جو بن گئے ہیں پنجاب کے اور پاکستان کے ڈومیننٹ اخبارات اور رسائل، اس کی بنیاد کیسے بنی پڑی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جب میں چٹان سے وابستہ ہوا ہوں تو میں نے یہی دیکھا کہ حمید نظامی جب تب کثرت سے آ کے چٹان کے دفتر میں بیٹھا کرتے تھے، اور آغا صاحب، یہ 1952 کی سردیوں کی بات میں بتا رہا ہوں، اور پھر 53 بھی اور 54 بھی، مطلب یہ بہت ہی یارانہ کا لفظ جو ہے وہ موضوع ہے۔ حمید نظامی اور شورش کاشمیری دونوں میں بہت ہی زیادہ دوستی، بہت زیادہ ربط، اور دفتر سے نکل کے بھی ساتھ ہی ایک ہی ریسٹورانوں میں جانا، اور ان کو اتوار کی فلمیں دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا حمید نظامی کو،
इंग्लिश फिल्में देखा करते थे, उसमें भी आगा साहब को साथ ले जाते थे। तो मैंने जो ज़माना देखा वो यही था बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर दोनों में झगड़ा हो गया। अच्छा, फिर ये निज़ामी साहब नहीं मन करता। नहीं, हाँ। ज़हूरुल हसन डार जी, की जी, बात जी। कर रहा हूँ। ज़हूरुल हसन डार जो हैं वो चीफ़ एडिटर हो गए ज़मींदार अखबार के, मैं भी वहाँ मुलाजिम था। अच्छा, तो ज़हूरुल हसन डार को ये बात बहुत ही नागवार गुजर रही थी कि मैं ज़मींदार में क्यों मुलाजिम हुआ। अच्छा। हाँ, मैं चटान में था ना, तो चटान से निकल के मैं ज़मींदार में मुलाजिम हुआ। तो ये बात आगा साहब को बहुत ही नागवार गुजरी, पूरा एक सफ़ा मेरी मुखालफत में लिख डाला। तो उसका मैं रोज़ाना फ़ुकाही कालम लिखता था ज़मींदार का, तो इन्होंने एक पूरा सफ़ा मेरे ख़िलाफ़ लिखा, और वो सिर्फ़ ज़हूरुल हसन डार की तहरीक पर लिखा कि ये यहाँ ज़मींदार में क्यों मुलाजिम हुआ। मुझे याद पड़ता जनाब, है, आपको छापने वो तारीख का हिस्सा ना दिया उन्होंने आपके खिलाफ लिख के। इस मुझे मरतबे याद, के सहाफ़ी का किसी के खिलाफ लिखना भी मैं समझता हूँ तारीखी रेफरेंस हाँ, की वो बात है। पूरा एक सफ़ा है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सफ़ा लेके आइए, हम आपसे सुनेंगे सफ़ा, क्योंकि काश वो कि तो वो मुझे मिल जाए। जी 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 जी, आप बताइए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि वो आगा साहब, वो गालिब ने कहा था ना कि चलता हूँ थोड़ी दूर, अरे हर एक तेज है, तेज़ रौ वो के इकबाल साथ, का गालिबन है। पहचानता हाँ नहीं, वो नहीं इकबाल का विरा भी है। इकबाल का गालिब का, गालिब, ठीक हाँ, तो राहबर को मैं, है, ठीक है। हाँ, और मकदूर हो तो साथ रखूँ ना हर कर, बिल्कुल ठीक है, अगर बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जैसे आपने कहा कि एम्बिवलेंस थी इनके, दोस्ती कोई मुस्तकिल किसी से नहीं थी। दुश्मनी भी ऐसी हुई कि जब मैंने होश संभाला या सहाफ़त की वादी में अभी कदम नहीं रखा था, लेकिन मुझे दिलचस्पी थी कि लाहौर के रसाले अखबारात क्या करते हैं, तो मुझे चटान को ज़हूरुल हसन डार साहब के रसाला था, गालिबन एहसास था उसका नाम, इन दोनों में एक कलमी लड़ाई का मंजर देखा, और इतनी तेज़ हुई कि वो लड़ाई में मंजूम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखते थे कलाम, और वो छपता था, और ज़ाहिर है कि लाहौर के लोग वो तमाशा देख रहे थे, और अब्दुल हमीद अदम भी शामिल हो गए थे। करेक्ट। उसमें अल्लामा लतीफ़ अनवर गुरदासपुरी, अदम साहब, और गालिबन वक़ार अम्बालवी भी शरीक थे। अब ये मुझे याद नहीं है कि कौन किसकी तरफ साथ था, था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये है कि वो फ्री फॉर ऑल हुआ था, और उसी में वो शोरिश पर भी बहुत सख्त तनकीद देखिए, की शोरेश गई। साहब तो सारी मुझसे चीज़ में रहे हैं, उन्होंने फिर एक बड़ा अदीम माँ का लड़ा था इंतज़ार हुसैन के खिलाफ भी। कलम की जंग उनकी इंतज़ार हुसैन के साथ बहुत लोगों के साथ हुई है, लेकिन मैं बड़ी जंग के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये बताइए कि जब उनकी अपना ये दोस्ती हुई है भुट्टो साहब के साथ, फिर झगड़ा क्यों हुआ? ये मैं उनके साथ जब दोस्ती हुई तो मैं तो 70 में वो फेलोशिप के लिए अमेरिका आ गया, और मैंने इन दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदलते नहीं देखा, वरना मैं कुछ कहता शायद अच्छा, वो नरमी से। दुश्मनी के बाद फिर उसके बाद दोस्ती हुई थी। वो भी हुई थी, बिल्कुल। और ये भी था कि जब अपनी शोरिश काश्मीरी अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, और उनको भुट्टो साहब को तारीख़ मालूम हुई, तो कहा कि नहीं, आप तारीख़ ज़रा बढ़ा दें, क्योंकि मैं शादी में शरीक होना चाहता हूँ। तो यहाँ तक कि फिर दोस्ती हुई। बिल्कुल कोई, लेकिन ये बताइए कि वो जो झगड़ा हुआ है उसके अंदर फिर अपना जमात इस्लामी ने बहुत अपना इसको कोऑप्ट किया शोरेश साहब को उस दौर के अंदर, आपको याद होगा। हाँ, वो जैलदार पार्क में, जी जी, वो बताइए, वाक़या बताइए, उसके बारे में बताइए। वो तो देखिए, एक ज़माना वो भी था जब किसी ने मौलाना मौदूदी से पूछा कि मौलाना वो क्या हालात व वाक़यात थे कि जब शोरिश काश्मीरी जैसा आदमी जो है वो लीडर बन गया, तो कहने भाई उन दिनों लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे। हाँ, तो जिसके गले की गरारी ज़्यादा मजबूत होती थी वो लीडर बन जाया करता था। अच्छा, अब देखिए, वही शोरिश काश्मीरी जो है वो कितना काम आया मौदूदी साहब के, कि जिस वक्त जैलदार पार्क में भुट्टो साहब ने बाकायदा मौदूदी साहब के घर के सामने जाके इतना जलसा किया, तो फिर शोरिश ही काम आया था। मैं खाना कहा मौजूदी, मैं तेरी ज़मानत जब्त करवा दूंगा। उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने बड़ी अपना तलख गुफ्तगू की, मैं मौजूद था जलसे के अंदर। आप थे वहाँ? उसके बाद अगले हफ्ते फिर शोरेश काश्मीरी को लेकर आए वहीं उस जलसे में, जी। और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की शोरेश काश्मीरी ने भुट्टो के खिलाफ। और देखिए, मैंने उस दौर में जो मुलाकात था कि भुट्टो साहब अंग्रेज़ी के शोरेश हैं और शोरेश साहब जो हैं उर्दू के भुट्टो हैं। उस दौर के दो सबसे बड़े अदीब जो थे, ख़तीब जो थे, दोनों अफराद थे, और सारे राइट के पास शोरेश काश्मीर से बेहतर कोई ख़तीब नहीं था जो भुट्टो साहब की खतावत का मुकाबला कर सकता पाकिस्तान के अंदर। सही है। तो उस एतबार से इन्होंने उस दौर की जो रूह असर है उसको आर्टिकुलेट किया इन दोनों ने मिलकर।
یہ جو کہا نا کہ آپ نے گراری ہونی چاہیے گلے میں، یہ خطابت جو ہے یہ لیڈر قیادت کا جزوی لازمی جزو، یعنی اگر بھٹو صاحب جب تک اچھے خطیب نہیں بنے تھے تو وہ ایک کالج کے لیکچرر تھے، لیکن جب وہ اچھے خطیب بن گئے اور ان کی بیٹی تو بہت ہی اچھی خطیب بنی، تو جب خطابت کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر لیڈر بنتا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ عباس اطہر صاحب نے ایک دوران گفتگو بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا کہ شورش کاشمیری عوامی ادیب تھے، خطیب تھے، عوامی نہیں تھے. شورش صاحب ادبی خطیب تھے، عوامی خطیب بھٹو صاحب تھے. وہ غلط اردو بولتے تھے، عام آدمی کی اردو بولتے تھے، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے تھے، لیکن ان کی گفتگو جو تھی اس کا ایسنس عام آدمی کو موو کرتا تھا. شورش کاشمیری بات کرتے جب انہوں نے کہا تھا نا وہ ایک وزیر کے بارے میں کہ علماء کرام احمد سرکمانی وہ شخص ہے جس کا نام سنتے ذہن کے اندر گلستان سعدی کا باپنجم کھل جاتا ہے. گلستان سعدی کا باپنجم کھل جاتا ہے ذہن کے اندر. تو اب اس قسم کی جو گفتگو ادبی گفتگو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. نہیں. تو شورش کاشمیری انتہائی اپنا جو تھے پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ اپنا میں سمجھتا ہوں خان والد علی خان کے آخری اپنا مسافر تھے. بالکل صحیح بات ہے. اور ان کے اندر اپنا حافظ، میر، غالب، اقبال اور متعدد دیگر شعراء کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا تھا ان کے اندر. بالکل صحیح ہے. اور ان کی شاعری، ان کا قلم، ان کی خطابت بڑی پاورفل تھی، لوگوں کو ہلا دیتے تھے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی شاید یہ تھا کہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. وہ تیر نیم کش تھے یقیناً، لیکن ہدف نہیں تھا. یہ بتائیے کہ پھر ان کی دوستی ہوتی ہے مودودی صاحب کے ساتھ، اس کی کیا شکلیں بنی ہیں؟ ہمارے سامنے ساتھ کس حد تک چلے، کس حد تک نہیں چل سکتے؟ پتہ نہیں، ایک ایسا وقت ضرور آیا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ غلام محمد پرویز اور مودودی دونوں کی دوستی کرا دو اور کہو کہ تم پاکستان کے لیے مل کے کوئی آئین تیار کرو. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. شیخ سے شیخ لڑے، فائدہ کس کو ہوا، اور اسلام پسندوں سے قول کا مسئلہ مشہور ہے. لیکن انہوں نے پھر یہ بھی لکھا تھا نا اس دور کے اندر کہ اپنا جب انہوں نے بلایا مولانا مودودی مرحوم کو 1969 کے اقبال ڈے پہ، مجھے الفاظ ان کی یاد، نے کہا کہ اب دنیا اسلام کے سب سے بڑے مفکر سید ابو العلا مودودی تقریر فرمائیں گے، کوئی صاحب مصرع طرح اٹھانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ہم گرا لگانے کی پوری کوشش کریں. اچھا، ایک بات جو مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ نظر انداز کر رہے ہیں کہ سال ہر سال تک حمید نظامی اور اس کے بعد مجید نظامی کے مجلس اقبال لاہور میں بنی، تو آغا شورش اس کے سیکرٹری جنرل تھے، اور ان کے باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی ہال میں ان کے یوم وفات پر 21 اپریل کو وہ ایک جلسہ ضرور ہوتا رہا، اور وہ آخر وقت تک 70 تک ہوتا رہا. ایک سال 1972 کے اندر قاسم نیازی نے حال لے لیا تھا، ان کو نہیں کرنے دیا تھا، ورنہ ہر سال وہیں کرتے تھے. ہر سال وہیں کرتے تھے. میں وہاں تھا نہیں اس وقت، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. البتہ کوثر نیازی جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسا ایسٹ بنے کہ جو ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ اب جو حالت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ اسی وقت تھی. تو کوثر نیازی میرے پاس سے اور نذیر ناجی ہم لوگ ان کے دوست تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں، مجھے کی سیاست شروع کرنی ہے. تو یہ کوثر نیازی نے، تو میں نے کہا کہ ہاں بڑا ضروری ہے. کہاں ہم چین کو جائیں، کہا تم چین کو جاؤ. میں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ جو آپ نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس کو بدلنا پڑے گا. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. ان کو میں لے کر گیا کاکے کے پاس، لیڈیز کارنر کا اعظم جو تھا وہ ہمارا دوست تھا. تو میں نے کہا بھی یہ مولانا پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک دو سوٹ تم بنواؤ. انہوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے ناپ شاپ لیا اور ایک ہفتے کے اندر سوٹ بن گیا ان کے، اور وہ سوٹ پہن کر پھر اس میں یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو اس میں فٹ نوٹ کے طور پہ کہ جب شورش کاشمیری بھٹو صاحب کے ساتھ تھے تو مولانا کوثر نیازی نے بھٹو صاحب کے خلاف اشتہار لگا پنجاب کے اندر. جس قرآن پاک جلنے کی بات ہوئی جس میں آپ کا ذکر آیا تھا، اس دن شورش کے چٹان کے پہلے صفحے پہ وقار آبادی کی نظم چھپی ہے حارت قرآن، اور شورش نے اپنا تعلق ہی کی ہے بھٹو کے ساتھ. اس کے بعد پھر اپرچونیٹی دیکھی کوثر نیازی نے فوراً چلے گئے، ورنہ وہ جب شورش ان کے ساتھ ہیں ان کے مخالف تھے، شورش مخالف ہوتے ان کے ساتھ ہو گئے. اور پھر بھٹو صاحب نے حکمن کہا کوثر نیازی سے کہ شورش کاش نے کہا جاؤ صلح کرو. پھر اپنا وہاں پہ ان کے گھر ملنے کے لیے آئے، اپنا گھر صاحب آئے گورنر کے طور پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے بھیجا ملتان کے نوائے وقت کے ایک نمائندے کو ملنے کے لیے شورش صاحب سے کہ اگر میں ان کے گھروں تو آغا سمجھ گالیاں نہیں دیں گے. تو آغا صاحب نے 10-12 گالیاں اپنے آپ کو دیں، بڑے اپنا ترنم کے ساتھ پڑے اپنا کہ میں اتنا گھٹیوں کہ میں گھروں گالی دوں گا. تو
تو خان میرے گھر پہ آئے، ان سے معافی مانگی، پھر میں نے وہ اپنے بھٹو صاحب کے ساتھ دوستی ہوئی. لیکن یہ بتائیے کہ اس کے اندر تیسری بات جو ہے وہ ہے اپنا ایوب خان اور مادر ملت کے درمیان شورش کاشمیر کے لوگ، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے کہ پہلے مادر ملت کے ساتھ تھے، پھر ایوب خان کے ساتھ گئے، پھر بڑی ساری عمر اس کو معافی مانگتے رہے. مجھے تو وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ایوب خان کے زمانے میں یہ جیل گئے تھے نا، اور ان کو ڈائبٹیز بہت ہی زیادہ تھی، شوگر بہت آ رہی تھی، اور جیل میں انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی. جی وہ بات کی بات ہے. ہاں، اس سے پہلے جب الیکشن ہوا ہے 1964 میں ہوا تھا، پاکستان الیکشن ہوا تھا، 62 میں آئین آیا، 64 میں الیکشن ہوا ہے. تو اس زمانے میں جو شیخ خورشید مرحوم تھے لا منسٹر، ان کی بہت دوستی تھی نظامی صاحب کے ساتھ بھی، شورش کاشمیری کے ساتھ بھی. انہوں نے کیا رکھا تھا اپنا ایوب خان سے کہ سب میرے دوست ہیں جو آپ کو چاہیں میں لا سکتا ہوں. تو ان کا لاؤ، پھر اب الیکشن کا وقت آیا تو آئین کو لے کے گئے. مجھے یاد ہے میرے والد مرحوم سے مشورہ کرنے کے لیے بھٹی ہمارے گھر آئے کہ میں جاؤں کہ جب میرے والد صاحب تمہارا اپنا فیصلہ جاؤ آماد ملت کے ساتھ. یہ گئے. پھر آپ کو یاد ہوگا موچی گیٹ میں جلسہ ہوا تھا. ہاں یہ بالکل آپ سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر لوگوں نے شورش کاشمیری کو بولنے دیا، اس کو شور مچوا دیا گیا تھا. تو اس سے بڑی ان کو ساری عمر میں ایک تقریر ہے جو شورش کاشمیری کی ناکام ہوئی ہے، وہ اسی سے کرنے ہوئی تھی. تو ہم واپس آتے ہیں وقفے کے بعد، پھر بات کرتے ہیں مزید اس کی. تو ہم بات کر رہے ہیں شورش کاشمیری مرحوم کی. شورش کاشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں لکھتا سیاسی شاعری میں، پڑھتا رومانی شاعری، اور تھوڑی سی رومانی شاعری بھی کی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک اپنا کردار جس کے بارے میں خود انہوں نے اپنا مقدار بیانات دیے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ وہ رویہ جو تھی اس کا کوئی وجود نہ تھا الا فسانہ سازوں کے نہاں خانہ دماغ میں، اور کبھی کہتے ہیں کبھی تھا بھی تو اب نہیں ہے. تو یہ رویہ کے بارے میں بتائیے ان کی رومانی شاعری نا. اچھا، یہ بالکل ہی مجھے نہیں معلوم. بڑا مشہور سے بادل کی کھڑکیوں سے رویہ کے روپ میں اے چاند مسکرات کی طبیعت اداس. اچھا، یہ تو بہت ہی رومانٹک ان کا ایک پورا تھا نا اپنا، وہ اپنا سرگالوں پہ آیات شبینہ کی خراش، کتنا خاموش اشارہ ہے قریب آیا. اصل میں ان کی رومانوی شاعری جو ہے وہ وجہ شہرت ان کی نہیں ہے. کریکٹ. تو وجہ شہرت لیکن ہاں میں کہنا چاہوں اس کا اکنالج کرنا ضروری ہے کہ ان کی شاعری کا ایک رومانی پہلو بھی ہے. یہ پہلی دفعہ انکشاف ہے میرے لیے. تو کیونکہ جب وہ خاتون جو تھی میں ان کو پرسنلی بھی جانتا تھا، جی مجھ سے عمر بہت بڑی تھی کہ میں بتایا کسی نے کہ وہ خاتون البیہ، وہ ایک وہاں خیر میں نام لیتا ہوں فیملی کا، بہت بڑی بات ہے. لیکن آئی نیو ہر آف ہر اینڈ آئی نیو ہر. تو اب بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو ان کا ایک پہلو تھا جو شورش کاشمیری نے آہستہ آہستہ دبا دیا. ان کی سیاسی شاعری کے بارے میں بتائیے. سیاسی شاعری کے بارے میں کچھ عرض کر چکا ہوں کہ وہ بڑے قادر الکلام تھے، اور قلم اٹھا کر قلم برداشتہ وہ اپنے خیالات کا اظہار شعر میں کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ نغمی صاحب ان کے سے زیادہ قریب رہے، انہوں نے ان کی کلام شعر کہنے میں انہیں ذرا بھی کوئی زحمت نہیں تھی. بس ہاں جیسے باتیں کر رہے ہیں ویسے شعر کہہ رہے ہیں. اور میں نے ان کو دیکھا دفتر میں بیٹھے ہوئے، جب چاہا اور جب کسی نے کوئی فرمائش کی اور ان کو ان کا موڈ ہوا نا، تو ایسے بس جیسے ہم نثر لکھتے ہیں نا، یا کسی کے نام کوئی خط لکھ رہے ہیں، ایسے اس قدر سہولت سے وہ شعر کہتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی. انہوں نے لکھا ہے ظفر علی خان کے بارے میں کہ انہوں نے کہ مولانا کو نظم لکھنے کے لیے تخلیق کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نثر لکھنے کی ہوتی تھی. لیکن شورش کاشمیری کو نہ نظم لکھنے کی تخلیق کی ضرورت پڑتی تھی نہ نثر لکھنے کی. صحیح بات ہے بالکل. وہ نا کہا تھا ظفر علی خان، تو بدل خانی پہ آ جائے تو ہے خواجو وقت، زلف عنبر بار سے کئی تم بکھیرا ادھر نکال. وہ شورش کاشمیری بالکل. یہ شورش کاشمیری کی جو زندگی ہے اور ان کا جو فن ہے، اس کو دیکھ کر یہ پرانا مقولہ پھر یاد آتا ہے کہ یہ جو ودیت ہے کی جاتی ہے، جو مثلاً وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، کسی کالج میں نہیں گئے، لیکن اس وقت وقار امبالوی تھے، یہ تھے، اور کئی لوگ تھے جو کہ انگریزی زبان سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن مشرقی علوم پر ان کی پوری گرفت تھی. اور یہ جو شعر وہ کہتے تھے اس کے پیچھے، جیسے کہ آپ نے ابھی ایک ان کا شعر کوٹ بھی کیا، تو اس کے پیچھے ایک پوری ادبی جو تاریخ تھی وہ جلوہ گر ہو جاتی تھی، اور سمجھنے والے سمجھ لیتے تھے، انگریزی داں شاید نہ سمجھتے. صحیح ہے. یہ ایک ان کی نظم ہے: آزمائش میں پہاڑوں سے بھی ٹکراتا ہوں میں، موت کو آواز دیتا ہوں ابھر آتا ہوں میں، پرچم اسلام کے مانند لہراتا ہوں میں، خواجہ کونین پر قربان ہو جاتا ہوں میں. قید کر سکتے ہو تم مجھ کو، مٹا سکتے نہیں، گردنِ عشق پیغمبر کو جھکا سکتے نہیں، جادہ اسلاف سے ہرگز ہٹا سکتے نہیں، تم خدا بن کر مجھے بندہ بنا سکتے نہیں.
میں رضاکار شہید کربلا ہو جاؤں گا، گنبد خضرا کی عظمت پر فدا ہو جاؤں گا۔ بزدلوں سے میں ڈروں، یہ کیا ڈرائیں گے مجھے، کاسا لسان سیاست آزمائیں گے مجھے، کیا پسے دیوار زندہ اب ستائیں گے مجھے، جن کو مٹ جانا ہے کل وہ کیا مٹائیں گے مجھے۔ میں کسی فرعون کی طاقت سے ڈر سکتا نہیں، موت کو لبیک کہہ دیتا ہوں، مر سکتا ان کیسی موضوع میں پیرائی میں ہے نا وہ اپنا پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں جلال خسرواں میرے آقا میرے مولا رحمت اللہ۔ واہ، بہت ہی تنتنا اور بڑا اس قدر گھن گرج، بس لگتا تھا کہ جیسے کہ بس نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو ہے وہ دلوں میں بس اترتا جاتا۔ لکھا تھا اپنا لکھا ہے غلام سلمیر نے، شورش کاشمیری کی شاعری میں روانی نہیں طغیانی ہے، طغیانی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات۔ اور یہ جو عشق رسول ہے نا، یہ باقی مسلمانوں کا ایک بنیادی کچھ لوگوں نے اس کو ڈیلوٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن آغا شورش ان لوگوں میں سے جو اس پر بہت ایمان رکھتے تھے اور اس پر بڑا زور دیتے تھے کہ عشق رسول جو ہے اس میں کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس میں سمجھتا اگر ان کے ہم دیکھیں مستقل جو ان کے رہے ہیں موضوعات جن پہ ان کی کبھی ان میں نہیں آئی، ایمرجنسی آئی اور اپنا ڈیویشن نہیں آئی، وہ عشق رسول ہے۔ اور پھر اپنا اقبال کا سارا محبت ہے، اور اقبال کی جو اپنا ناموس اور ان کی جو اپنا پاکستان میں ایک ڈومینٹ پوزیشن کو مینٹین کرنے کی بات ہوئی ہے، بلکہ چٹان کے پہلے سورہ آپ کو لکھتے ہو اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ اپنا میں سمجھتا ہوں کہ شورش کاشمیر نے کم از کم تحریر کیا تھا کہ اس بات کو اپنا مرکز رکھا ہے کہ مصطفیٰ برساں پیش را کے دی ہمعوس اگر بہور رسیدی تمام بولا۔ تو اگر آپ آج اس کو سم اپ کریں تو شورش کاشمیری کی پاکستانی صحافت کے حوالے سے کیا لیگسی ہے؟ اچھی بات ہے، مطلب اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کا بڑا مقام ہے اور بڑا یعنی ان کی صحافت، ان کی نثر اور ان کی نثر کی دلاویزی، دلکشی اور ان کی نظم جو ہے اس میں ایک خاص تیور اور تنتنا اور بہت ہی یعنی اس قدر گھن گرج کسی کیفیت ہے جو اس کو یعنی اگر صحافیانہ شاعری بھی کہا جائے تو بھی اس صحافیانہ شاعری کا بڑا ادب میں مقام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ صحافت جو ہے وہ مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ شروع میں ایڈیٹروں کا زمانہ تھا، جس میں ایڈیٹر جو ہوتا تھا اخبار کا وہ فیض صاحب تک بھی وقت آیا، مظہر علی خان بھی ایڈیٹر ہوئے، حمید نظامی سے چلا، لیکن رفتہ رفتہ ایڈیٹر کا فنکشن ختم ہو گیا، اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا نے تو بالکل ہی ایڈیٹر کو تقریباً ختم کر دیا، اور زیادہ کرنٹ افیئرس کو جو ڈسکس کرنے لگے وہ اینکر لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ نعرہ بنایا کہ معروضیت، یہ پرانا صحافت میں ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں پڑھتے بھی رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹنگ ہے جو اس میں معروضیت ضرور ہونی چاہیے، دونوں اطراف کا نمائندگی ہونی چاہیے، اور لیکن شورش کشمیری کے دور میں یہ نظریہ نہیں، ایسی کوئی چیز وہاں تو ایک طرف تھا صحافی یا ادیب۔ ایک بات یہ بھی ہے صاحب کہ اس زمانے میں صحافی کا شاعر ہونا جو ہے وہ بڑا ایک لازم و ملزوم تھا نا۔ پھر وہ بھی زمانہ آیا کہ جب عنایت اللہ صاحب جنہوں نے کوہستان نکالا، بعد میں مشرق نکالا، وہ ان کے دفتر میں اگر کوئی ملازمت کے لیے آتا تھا اور اس کے نام کے ساتھ تخلص ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی بات پہ آج ختم کرتے ہیں گفتگو کو۔ شورش کاشمیر نے کسی اور کے لکھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوٹیبل ہومج ہے ان کو یہ کہنا شورش کاشمیر کے بارے میں، جس نے توڑا تھا کبھی کرسی نشینوں کا فسون، اس کی تربت کو جواں سال ردیبوں کا سلام۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔